تو اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی شان بیان فرمائی اور کہا اس میں واضح دلیل ہے مقام ابراہیم. اور اگلے آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا بن جائے گا. اس کو حرمت والا شہر کہتے ہیں. اس شہر کی حرمت یہ ہے کہ اس شہر میں کتا ہرن پہ نہیں جھپٹتا، کتا بھی اپنا شکار وہاں پہ نہیں کرتا، اس کو بھی معلوم ہے. کوئی یہاں پہ کسی مکھی کو بھی نہیں مار سکتا، مچھر کو نہیں مار سکتا، کوئی یہاں پہ لڑائی نہیں کر سکتا. یہ حرمت والا شہر ہے. رب فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے وہ امن والا ہو گیا. جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. یہاں ہے کیا؟ خانہ کعبہ. یہاں ہے کیا؟ مقام ابراہیم. یہاں ہے کیا؟ حجر اسود. یہاں ہے کیا اس شہر میں؟ صفا اور مروہ. اس شہر میں ہے کیا؟ میدان عرفات، مینا اور مزدلفہ. تو اللہ کریم جل جلالہ اس شہر کے اندر جو رب کے طرف سے برکت والی چیزیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس شہر کو امن والا شہر قرار دے رہا ہے. تو حضرات ذی وقار میں بتانا بھی یہی چاہتا ہوں کہ جس شہر میں اللہ کے پسندیدہ پتھر ہوں، وہ خانہ کعبہ کا کمرہ ہو یا حجر اسود ہو یا رکن یمانی ہو یا میدان عرفات ہو یا مینا مزدلفہ ہو یا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہوں، جس شہر کے اندر اللہ کے پسندیدہ پتھر رہتے ہوں، رب فرماتا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ امن والا شہر ہے. جس شہر میں اللہ کے پسندیدہ پتھر ہیں وہ امن والا شہر ہے. تو جس شہر میں رب کا محبوب جلوہ گر ہے وہ کتنا امن والا شہر ہوگا. اس گھر کے اندر تو پھر اس شہر کے تو پھر مقام ہی کیا ہے، اس شہر کی پھر عزت، اس شہر کی عظمت، اس شہر کا وقار، اس کا تو پھر کیا کہنا کہ جس شہر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. اسی لیے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، برکتیں کوئی کہتا ہے مدینہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے مکہ افضل ہے. آپ فرماتے ہیں میرا مشورہ، میرا فتویٰ یہ ہے کہ نہ مدینہ افضل ہے نہ مکہ افضل ہے. جس طرف رب کا محبوب چلا گیا وہی جگہ افضل ہے. جس طرف حضور چلے گئے برکتیں اسی طرف ہیں. برکتیں اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کے جسد اطہر کے ساتھ خاص رکھی ہیں. جدھر رب کا حبیب چلا گیا برکتیں بھی ادھر چلی گئیں، جدھر اللہ کا حبیب چلا گیا عظمتیں بھی ادھر چلی گئیں، جدھر اللہ کا حبیب چلا گیا عزت و وقار بھی ادھر ہی چلا گیا. تو حضرت شیخ محقق نے بات ہی ختم فرما دی. تو اللہ کریم جل جلالہ خانہ کعبہ کی اور مکہ شہر کی شان بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اگلے آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رب فرماتا ہے اس گھر کا حج فرض ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت ہے، وہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور پھر جو انکار کرے اس گھر کی عزت کا، اس گھر کی عظمت کا، اس گھر کی حرمت کا، اس شہر کی جو کوئی بے ادبی کرے، اس شہر کی جو کوئی بے حرمتی کرے، اس شہر کی جو کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو عالمین میں سے کسی کی پرواہ نہیں. جو یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دیکھے، وہ آئے تو صحیح. اگر کوئی خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آتا رب کہتا آ کے تو دیکھے، ابرہا کی طرح اس کے پرخچے نہ اڑا دیے تو کہنا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ اس شہر کی حرمت کی ہی ایک بڑی دلیل ہے کہ ابرہا جو 60,000 فوجیوں کا لشکر لے کر آیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، اس کی یلغار تھی اور اس کے للکار تھی کہ میں نے خانہ کعبہ کو ختم کرنا ہے. تو دیکھیے وہ آیا بڑے کر و فر سے ہے، آیا وہ بڑے جاہ و جلال سے ہے، آیا بڑے متکبرانہ لہجے میں ہے، آیا بڑی متکبرانہ شان و شوکت سے ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کو دھول ایسی چٹوائی کہ آج رہتی دنیا تک، آج بھی اس کا تذکرہ اور رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا کہ وہ ایسا بے ادب اور گستاخ آیا کہ اس کو اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں پھر بندے نہیں بھیجے، رب نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج کے اس کا علاج کیا. تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیدائش والے شہر کی یہ عظمت رکھی ہے. میرا اپنا یہ ایک وجدان ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت اپنی جگہ پہ، حجر اسود کی عظمت اپنی جگہ پہ،
مینا مزدلفہ کی، میدان عرفات کی، صفا مروہ کی، رکن یمانی کی، رکن شامی کی، ان تمام نشانیوں کی عظمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مکہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ بھی تو ہے نا، اس شہر میں اللہ کے حبیب بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، اگر ہم ان آیتوں پہ ذرا غور کریں سورہ بلد میں 30ویں پارے میں لا اقسم بہذا البلد کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تو یہاں جلوہ گر ہے، اس لیے کہ وَأَنْتَ تو حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہاں جلوہ گر ہے، اس لیے اس شہر کی قسم۔ تو یہ شہر کی قسم اٹھانا اور پھر رسول اللہ کی جلوہ گری کا ذکر کرنا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے مکہ شہر کی قسم کہ محبوب تو یہاں رہتا ہے، یہ کہہ کے رب ذوالجلال نے اس شہر کی قسم بیان فرما کر بتا دیا ہے کہ لوگوں خانہ کعبہ میرا گھر ہے، حجر اسود سے مجھے محبت ہے، مینا مزدلفہ سے مجھے محبت ہے، میدان عرفات سے مجھے محبت ہے، جبل رحمت سے محبت ہے، صفا مروہ سے محبت ہے، لیکن جتنی محبت مجھے اپنے محبوب سے ہے نا اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ہوتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مکہ شہر کی اس لیے قسم کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں صفا مروہ ہے، مکہ شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں مینا مزدلفہ اور میدان عرفات ہے، یہاں جبل رحمت ہے، اس لیے نہیں قسم بیان فرمائی بلکہ کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی اس لیے قسم کہ تو اس میں رہتا ہے، اس لیے مکہ شہر عزت و عظمت والا ہے۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات یوں ہی نہیں کر دی، انہوں نے پوری دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ وہ فرماتے لوگوں برکتیں نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، برکتیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے جسد اطہر میں رب نے رکھی ہیں، حضور جدھر جدھر جائیں گے برکتیں بھی ادھر ہی جائیں گی، فضیلت ادھر جائے گی، عظمت ادھر جائے گی، عزت ادھر جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں جا کر دعا مانگی، یا اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا مانگیں رب ان کی دعا کو رد فرما دے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ مجبور ہے، اس لیے نہیں، اللہ اس لیے اپنے محبوب کی دعا کو قبول نہیں فرماتا کہ اللہ مجبور ہے، اللہ کی کوئی مجبوری ہے کہ حضور کی اللہ نے ہر دعا قبول کرنی ہے، نہیں نہیں، مجبور نہیں اللہ اس لیے اپنے محبوب کی دعا رد نہیں کرتا کہ دعا مانگنے والا جو اللہ کا محبوب ہے تو محبوب کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، محبوب کی التجا کو رد نہیں کیا جاتا، محبوب کی دعا، محبوب کی زبان کا ہلنا یہ تو بڑی ایک اگلی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو دل میں سوچا تھا کہ خانہ کعبہ تبدیل ہو جائے، رب نے دل میں سوچی ہوئی بات پر اپنے محبوب کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا تھا۔